اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے مطابق پہلی تقریر جو ہے وہ مکرم و محترم عثمان احمد چیمہ صاحب، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی کی ہے۔ آپ کا موضوع ہے محبت الہی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بعض صحابہ وہاں پر حلقہ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کی یہاں پر بیٹھنے کی غرض کیا ہے، کیا مقصد ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ یا رسول اللہ، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، خدا تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، خدا تعالیٰ نے جو اسلام کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لوگ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہو کہ واقعی اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم واقعی خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یہی ایک مقصد ہے جس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب۔ انہوں نے 1894 میں بیعت کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دوستوں میں اپنی قوت قدسیہ سے یہ اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ لوگ یعنی کہ صحابہ جو آپ علیہ السلام کے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی کارساز یقین کرتے تھے۔ اعمال صالحہ کا یہ حال تھا کہ محبت الہی ان کے دلوں سے ابلتی تھی، اور جو کام بھی وہ کرتے تھے وہ خالص للہ ہی کرتے تھے۔ یہ دونوں واقعات جو خاکسار نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان دونوں واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی ایک غرض ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہماری پیدائش سے یہ منشا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم چند دن اس دنیا میں گزاریں اور اگلے جہان میں چلے جائیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا اور ایک بہت بڑی غرض انسان کی پیدائش سے رکھی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، انسانی پیدائش کی اصل غرض اور مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا ہی کے لیے ہو جائے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کی غرض اسی مقصد کی طرف انسان کو راہبری کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنی گمگشتہ متاع اور مقصد کو پھر حاصل کر لے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں محبت الہی کہتے ہیں۔ خاکسار نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ میں سے اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔
محبت، خدا تعالیٰ کی محبت ایک ایسا مضمون ہے جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے. یہ ایک ایسا گہرا مضمون ہے جس پر انسان کی تمام نجات کا، انسان کی تمام فلاح کا دار و مدار ہے. اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، مختلف چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، مختلف انسانوں سے انسان محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن جو بالآخر حقیقی راحت انسان کو پہنچاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے. اور مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے سب کچھ اس کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں. اور یہی ایک مقصد اور ایک غرض ہے جس کے لیے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور اس محبت کے آگے، خدا تعالیٰ کی اس محبت کے آگے ان کی جو دنیاوی رشتہ داریاں ہیں وہ بھی ہیچ نہیں ہوتی. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں. یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کریں، نہ اپنی ماں سے، اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے، اور نہ اپنی جان سے. اسی طرح فرمایا تمام راحت انسان کی خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت میں ہے. سامعین کرام، اب ہم نے خدا تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے دو واقعات سن لیے کہ جو انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں بھجوائے جاتے ہیں وہ انسانوں کے اندر کیا اثر پیدا کرتے ہیں اور کس طرح انہیں محبت الہی ان کے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں. لیکن اصل غرض یہ ہے کہ یہ جو خدا تعالیٰ کی محبت ہے یہ صرف دعووں سے ممکن نہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انسان اچھے اچھے الفاظ استعمال کرے اور ان الفاظ سے اپنی محبت کو خدا تعالیٰ کے حضور ثابت کرنے کی کوشش کرے. اس طرح خدا تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان ہونا پڑتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ دھوکہ کھانے والا نہیں، وہ انہی کو اپنا خاص مقرب بناتا ہے جو مچھلیوں کی طرح اس کی محبت کے دریا میں ہمیشہ فطرتاً تیرنے والے ہیں. یعنی کہ ان کی فطرت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں تیرنے والے ہیں اور اسی کے ہو رہتے ہیں اور اسی کی اطاعت میں فنا ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ معیار ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت کا ہم نے حاصل کرنا ہے کہ ہماری جو انسانی فطرت ہے اس کے اندر خدا تعالیٰ کی محبت رچ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے، ہمارے لیے رہنمائی فرما دی ہے، ہر ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی مختلف خواہشات کا بھی ذکر فرمایا ہے جن کی حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے. انہی خواہشات میں سے ایک خواہش کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں 1000 سال تک زندہ رکھا جائے. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا لوگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کی قربت جن کو حاصل ہو گئی ہے، خدا تعالیٰ کے انبیاء ہیں، وہ بار بار یہی خواہش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے جائیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی قربانی سے وہ دریغ نہیں کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نمونہ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، ثم احیا، ثم اقتل. اور یہ جو خدا تعالیٰ کی محبت میں قربان ہونا ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لو اپنے صحابہ کے دلوں میں بھی جگا دی. خدا تعالیٰ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو صحابہ نے بھی اسی راہ پر چلے یا صحابہ نے بھی اسی راہ کی پیروی کی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے. اور خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ لو، اس کا جو ایک نمونہ وہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کی زندگی سے ملتا ہے. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے
ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور جب ان کو لایا گیا دفن کرنے کے لیے تو ان کا مسلح کر دیا گیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جب یہ حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے ہو کر کلام کیا اور ان کو کہا کہ تم جو خواہش کرنا چاہتے ہو اپنی وہ خواہش بیان کرو، جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں اس دنیا میں واپس جاؤں اور پھر تمہاری راہ میں قربان ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بیان فرمایا کہ یہ تو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو ایک بار مر جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں لوٹتا۔ تو یہ صحابہ کے نمونے ہیں جو خدا تعالیٰ کی راہ میں جنہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی تمام زندگی کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر کہ کیا تم مانگتے ہو، جو تم مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا، وہ یہ نہیں کہتے کہ میری اولاد کی حفاظت کرنا، وہ یہ نہیں کہتے کہ میری مال و متاع جو تھی وہ ساری ضائع ہو گئی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، میں اس دنیا میں واپس جاؤں، پھر قربانی کروں اور پھر تمہاری راہ میں مارا جاؤں۔ یہ وہ معیار ہے جس پر ہمیں بھی چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، زندہ وہی ہے جو خدا کے قریب ہیں، زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہیں، مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینا ہے، یہ صرف ایک صحابی کی زندگی سے ثابت نہیں، بلکہ بہت سارے صحابہ کی زندگیوں سے یہی اصل ہمیں ان کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے تھے تاکہ اس کی محبت کو حاصل کریں۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو نہ قربان کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا تھا جن کے کھجوروں کے باغات تھے، اور سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات کے مالک یا ان کی ملکیت تھی، اور ان کھجوروں کے باغات میں سے ایک باغ انہیں بہت پیارا تھا، یعنی کہ وہ اس کی خاص حفاظت کرتے تھے جس کا نام بیرہا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، تو میں اپنا سب سے پسندیدہ باغ اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھے حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ سالانہ آسٹریا، جلسہ سالانہ آسٹریا، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ اسی طرح صحابہ کے واقعات کے حوالے سے آگے ذکر کو بڑھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے ساری رات مزدوری کی، اور اس میں سے جو ان کی کمائی تھی اگلے دن نصف خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور نصف اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کے عجیب عجیب نظارے ہیں، یعنی کہ صحابہ کے عجیب نظارے ہیں، کس طرح یہ کوشش کرتے تھے، اور ان لوگوں کے انہی نمونوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی ہے۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زندگیاں ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہیں، اور کس طرح وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جیسے کہ حضور نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نمونے کو ہمارے لیے بھی رکھا ہے تاکہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خدا تعالیٰ نے اسی جماعت کو دوبارہ یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جو نظارے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے ہیں، کہ یہ جو نظارے جو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ہیں، یہ پہلے 1400 سال کے زمانے سے پہلے تک ہی محدود نہ رہیں، بلکہ اس زمانے میں بھی ہم انہی نمونوں پر اور اسی نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مئی 1900 میں اشتہار دیا کہ حدیث نبوی میں ذکر آیا ہے کہ مسیح موعود جو ہے وہ ایک منارے کے قریب اترے گا، تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی اور بھی تشریحات ہیں، لیکن اس پیشگوئی کو ہم ایک ظاہری شکل میں بھی پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر حضور نے اباب جماعت کو مالی قربانی کی تحریک کی۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت منشی شادی خان صاحب، ان کا پیشہ لکڑی فروش کا تھا کہ یہ لکڑی بیچتے تھے۔ تو حضور بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تحریک کی کہ منارات المسیح بنانے کے لیے مالی قربانی کی جائے، تو انہوں نے 200 روپیہ اس وقت کے زمانے کے حوالے سے انہوں نے بھجوا دیا، اور حضور خود ہی ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک کام کے لیے تحریک کی تھی جس کے لیے انہوں نے 100 روپیہ بھجوایا تھا، اور اس کے فوراً بعد 200 روپیہ مزید بھجوا دیا ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ اگر ان کے گھر کے حالات کا جائزہ لیے، اور یہ تمام باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمائی ہیں کہ اگر ان کے گھر کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی کل جائیداد شاید 50 روپے کے قریب بنتی ہے، تو ان کا گزارا جو ہے بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ لیکن ایسے خدا تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہیں کہ انہوں نے تمام کا تمام جو بھی ان کے پاس تھا خدا تعالیٰ کی راہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھجوا دیا، اور حضور بیان فرماتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے وہ کام کیا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، یہ وہ معیار ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دوبارہ خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی محبت کی راہوں پر چلنے والوں کے لیے قائم کیے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ عِبَادٍ آخَرُونِ، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قبول کیا ہے بصدقہم، اپنی سچائی کی وجہ سے، حتیٰ خوفوا ودمروا، یہاں تک کہ وہ ڈرائے بھی گئے اور وہ مارے بھی گئے، ان کو تباہ بھی کیا گیا، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے مجھے قبول کیا، اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اَتَعْلَمُ أَبْدَالًا سِوَاهُمْ فَإِنَّهُمْ رَمُوا بِالْحِجَارَةِ فَاسْتَقَامُوا وَاجْمَرُوا، کیا تمہیں ان کے سوا بھی کوئی ابدال نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پتھروں کے ساتھ ان کو مارا گیا، لیکن انہوں نے استقامت دکھائی اور اپنی جمعیت کو بحال رکھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو واقعات میں نے خاکسار نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کے بارے میں یا ان سے جو ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں ایسا عشق پیدا کر دیا تھا کہ انہیں آپ کے مقابلے میں، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور چیز کی پرواہ ہی نہ تھی، مگر یہ عشق صرف اس وجہ سے تھا کہ آپ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے۔ یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء، اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر حضور یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے جو قربانیاں کی، صحابہ جو سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے قربان کرنے پر تیار تھے، تو وہ در حقیقت صرف اس وجہ سے تھا کہ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے۔ پھر مزید فرماتے ہیں آپ کے محمد ہونے کی وجہ سے یہ عشق نہ تھا، بلکہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی وجہ سے یہ تھا۔ وہ لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عاشق تھے، اور چونکہ خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا تھا، اس لیے آپ کے صحابہ آپ سے پیار کرتے تھے کہ یہ جو تمام قربانیاں جو صحابہ کرتے تھے، چاہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوں یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہوں، یہ تمام کی تمام قربانیاں صرف اس وجہ سے تھیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اور یہ وہ راہیں ہیں جن پر ہم بھی چل کر ان محبت کو، خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام واقعات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر انسان نے اس دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا لیکن اس حقیقی مقصد کو نہ پایا تو بالآخر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اگر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل نہ ہوئی تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔
صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ مسیح موعود علیہ السلام کی زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ اگر ہم محبت الہی میں اپنا سب کچھ قربان کر کے خدا تعالیٰ کے عشق کی تڑپ میں اپنی زندگیاں گزاریں گے تو خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے حق میں بھی پورا ہوگا۔ اب خدا تعالیٰ کا وعدہ ہمارے حق میں کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دعا جبریلا، وہ جبریل کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء، اور جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں وہ یہ پکارتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء، اور وہ آسمان میں یہ پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور پھر اس شخص کی قبولیت اس زمین پر بھی اللہ تعالیٰ قائم کر دیتا ہے۔ اب آپ اگر اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو پہلا واقعہ خاکسار نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور جبرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں پر فخر کرتا ہوں، جب ان دونوں چیزوں کو آپ آپس میں ملائیں تو پھر خدا تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان پر واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح انسان خدا تعالیٰ کی قبولیت کو اس دنیا پر ڈالتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں خدا تعالیٰ نے انہیں کیا درجہ دیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو وہ محبت کی راہیں ہی تھیں جن پر وہ چلے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اور دیکھیں کہ آج 1400 سال کے بعد ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے اسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اسی محبت پر گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت اس دنیا میں رکھ دی ہے، ان کی مقبولیت اس دنیا میں رکھ دی ہے، کہ اس نے محبت کا اظہار کیا ہے، اور آج بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ آسٹریا، جلسہ سالانہ آسٹریا، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ اور رہتی دنیا تک ان کے ساتھ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی اس محبت کا اظہار ہوتا رہے گا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، اور یہی توحید تھی جس نے ان کو دنیا میں ہر جگہ غالب کر دیا تھا۔ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں وہ نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے تھے، نہ بہن بھائیوں کی، اور نہ بیویوں کی، اور نہ خاوندوں کی۔ ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ کہ ان کا خدا ان سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر مقدم کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدم کر لیا۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ کی محبت کی راہیں ہیں یہ آج بھی کھلی ہوئی ہیں، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ تو پہلوں کے واقعات ہیں، پہلوں کی زندگیاں ہیں جنہوں نے اس محبت کو حاصل کر لیا ہے، بلکہ آج بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے انہی روایات کو، انہی واقعات کو اس دنیا میں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک وہ جو ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا۔ تو ہم سب اس معیار پر اگر چلنے والے ہیں، اسی راہ پر اگر ہم چلنے کی کوشش کریں گے تو خدا تعالیٰ بھی ہمیں اپنی محبت سے ضرور منور کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس محبت الہی کی جو شمع ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی روشن کر دی ہے، ہمارے دل بھی اس نور سے منور ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے، وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے، اور تضرع اور ابتحال اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں، اس کی روح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے۔ پھر مزید فرمایا اگر یہ معلوم کر لو کہ تم ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے
اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے، جس طرح وہ اس کے ہجر میں، اس کی فراق میں بھوکا مرتا ہے، پیاس سہتا ہے، نہ کھانے کی ہوش، نہ پانی کی پرواہ، نہ اپنے تن بدن کی کچھ خبر، اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جائے۔ پھر اگر ایسے تعلق میں انسان مر بھی جائے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ تو اگر ہم خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے ہی گم ہونا ہے، اس کی راہ میں ایسے ہی فنا ہونا ہے، پھر ہمیں خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں، جو شخص خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے، وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ یعنی کہ اگر خدا تعالیٰ کی محبت کو انسان نے حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا ہوگا، اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی صفات میں رنگین کرنا ہوگا، پھر ہمیں خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ اس محبت کو حاصل کرنے کی مختلف طریق ہیں۔ ایک طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ سے خدا تعالیٰ کی محبت مانگی جائے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، فرمایا اللہم انی اسألک حبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں ہمیشہ ایسے عمل بجا لاؤں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ اپنی محبت مجھے سب سے زیادہ پیاری کر دے، احب الی من نفسی، اپنے آپ سے بھی، و مالی، اور میرے مال سے بھی، و اہلی، اور میرے اہل سے بھی، و من الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی۔ تو یہ اگر خدا تعالیٰ کے حضور ہم دعائیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس محبت کی راہ پر چلانے والا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو، دونوں جہان میں مایہ راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں بھی ذکر تھا کہ ایسے اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ جس سے اس کی ہمیں محبت حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ نیک اعمال، ایسے اعمال جو خدا تعالیٰ کی قریب لے کر جانے والے ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، ان راہوں پر چلنا چاہیے۔ اور اس کی مثال بھی ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا، تو کسی ایک صحابی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سنا تھا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور پھر اس سے جدا نہیں ہوتا جب تک اسے دفن نہ کر دیا جائے، اسے احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو بعض جو دوسرے صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت پہلی مرتبہ سنی ہے، اور انہوں نے اس پر افسوس کیا کہ پتہ نہیں کتنے ہی احد کے پہاڑ جیسا ثواب ہم سے گم ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ تو خدا تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ خلاصہ ہے تمام روحانیات کا کہ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس کے دل میں ہر وقت یہ آگ سی لگی رہے کہ مجھے نئے سے نئے طریقے نیکیوں کے حصول کے ملتے جائیں، جن کے ذریعے سے میں اس سے اپنا تعلق وسیع سے وسیع تر کرتا چلا جاؤں۔ یہی خواہش ہے جو انسان کے دل میں جس وقت پیدا ہو جاتی ہے اس میں روحانیت بھی ترقی کرنے لگ جاتی ہے۔ کہ یہ خواہش ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے اعمال، ہم ان کی تلاش میں رہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جن پر ہم ابھی عمل نہیں کر رہے، ہم ان پر چلیں اور ہمیں بھی خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ پھر خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بیان فرمایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہم اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب ہمیں علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے روز و شب گزارتے تھے، اور جب ہم حضور انور جو واقعات ہمارے سامنے رکھتے ہیں خطبہ جمعہ میں، جب ہم ان کو غور سے سنیں گے
ان کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے والے ہوں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے اور اصل بات جو ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر ہمیں بھی خدا تعالیٰ اپنی محبت کے قریب کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کو توڑے، اور توڑنے سے مراد یہ ہے کہ انسانوں پر بھروسہ نہ کرے بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اور جو انسان کے اندر تکبر ہے اس کو توڑے تو پھر خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں کوئی شخص محبت الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفتیں اس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا، جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہموار ہو جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے، عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے، اور دوسرا یہ کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں، جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدعاً ہو جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے، ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی نارضامندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں، اور اب اس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبت اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جائیں، تو پھر خدا تعالیٰ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور عبادت کیا ہے؟ صرف 5 فرض پورا کرنے کے لیے 5 وقت نمازیں ادا کرنا یا پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، ان نمازوں کو بھی سنوار کر پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر صرف نمازوں کے ظاہری سنوارنے سے ہی عبادت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کی کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ راہیں ہیں جن پر انسان چل کر خدا تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کے رنگ میں رنگین کرے، اور ہمیں بھی وہی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ نے کی، جو خدا تعالیٰ کے حضور مقبول ہیں، جو خدا تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال ہیں۔ ہم ہمیشہ ایسے اعمال بجا لانے والے ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں جو محبت کی، خدا تعالیٰ کی محبت کی لو ہے وہ کبھی بجھنے نہ پائے، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی ہم اسی راہ پر چلانے والے ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ کی محبت انہیں حاصل ہو گئی تو انہیں سب کچھ حاصل ہو گیا، اور اگر اس محبت سے وہ محروم رہے تو بالآخر انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔